عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے یا مٹی سے؟ عورت کو پسلی سے پیدا کرنے کی ایسی حکمت جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ عورت میں ٹیڑھا پن رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ عورت کے اس ٹیڑھے پن سے وہ کون سی چیز مراد ہے؟ عورت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا وصیت ہے؟ تو ناظرین، یہ ویڈیو مکمل ریسرچ اور تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانیت کو ایک جان سے پیدا کیا گیا، اور دیگر نصوص سے یہ معلوم ہوا کہ اس جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اور حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، جبکہ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کرے۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن، بیٹی، ماں یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کے لیے بھی اپنی سوچ اور اپنے ظرف کو اعلیٰ رکھیں۔ اچھا سوچیں گے ہی تو زندگی پرسکون گزرے گی۔ دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا جو اسے اسلام نے عطا کیا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کے حالات نہایت ہی خراب تھے۔ ان کی سماجی زندگی نازک تھی۔ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی بعض سفاک لوگ اسے زندہ درگور کر دیتے۔ لفظ عورت معاشرے کی گالی بن چکی تھی۔ اس کی ولادت کو خاندان کے لیے ایک بدنما دبا مانا جاتا، اسے زحمت کہا جاتا، ان سے ناروا سلوک کیا جاتا، ان کی حق تلفی کی جاتی۔ قربان جائیں اسلام کی تعلیم پر جس نے عورت کو عزت و وقار بخشا، انہیں ذلت و رسوائی کے گہرے گڑھے سے نکال کر اعلیٰ مقام عطا کیا۔ تمام انسانوں کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن کی پیدائش مٹی سے ہوئی، لہٰذا اس معنی کے لحاظ سے مرد و عورت سب مٹی سے ہی بنے ہیں کہ ہماری اصل یعنی حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ البتہ عورتوں کو ٹیڑھی پسلی کی پیدائش اس بنا پر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عورت یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور تمام عورتیں حضرت حوا کی اولاد ہیں۔ فطری طور پر ان میں کچھ نہ کچھ کجی سخت مزاجی پائی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ عورت کا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ اس کی اصل مٹی سے ہو، بلکہ اصل تمام مرد اور عورتوں کی مٹی ہی ہے۔ اور حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے علاوہ باقی عام طور پر انسان مرد و عورت کے پانی کی بوند یعنی نطفے سے بنے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ دہر میں ارشاد خداوندی ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ رب ذوالجلال کی یہ حکمت بھی ملاحظہ کیجئے کہ اس نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، جبکہ وہ چاہتا تو لفظ کن کہہ کر بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ پاک انہیں حضرت آدم کی طرح مٹی سے بھی بنا سکتا تھا، یا جس طریقے سے وہ دیگر اشیاء کی تخلیق کرتا ہے اس طرح حضرت حوا کو بھی بنا سکتا تھا، مگر اس کا انداز دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کر دی، اور اونگ طاری کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو خلقت عطا کر دی۔ غور کیجئے کہ خدا چاہتا تو عورت حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی بن جاتی، پیر کے ناخنوں سے بھی وجود میں آ جاتی، یا سر کے بالوں سے بھی تخلیق پا جاتی، پھر بائیں پسلی سے ہی کیوں؟ تو سنیے اور اس حکیم کی حکمت پہ رشک کیجئے کہ اگر انگلیوں سے پیدا ہوتی تو لوگ اسے اپنی انگلیوں پر نچاتے، اگر پیروں کے ناخن سے پیدا ہوتی تو لوگ اسے پیروں کے نیچے رکھ کر چلتے، اور اگر سر کے بالوں سے پیدا ہوتی تو لوگ اسے سر پر بٹھا کر رکھتے۔ گویا قدرت نے یہ پیغام دے دیا کہ عورت انگلیوں کے اشاروں پہ نچانے کی چیز نہیں ہے، عورت پیروں تلے روند جانے کی چیز بھی نہیں، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے کہ انسان اسے سر پہ اٹھائے پھرے۔
آج جو لوگ عورتوں کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ عورت بات بات پہ ڈانٹنے والی چیز نہیں بلکہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پہ پہلو بہ پہلو چلنے والی نہایت نرم دل اور دلکش ساتھی ہے۔ عورت کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ابن اسحاق نے تو یہ بیان کیا ہے کہ حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی، مگر ابن اسحاق سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قرطبی نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بتایا کہ عورت کی خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے۔ اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے، اگر اس کی کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے، اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست و ریخت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جو وصیت کرنے جا رہا ہوں وہ وصیت یہ ہے کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ عورتیں عقلی صلاحیت کے اعتبار سے کم تر ہوتی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام ارادوں میں ناپختہ ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے باپ اور ماں کے بغیر پیدا فرمایا، بلکہ مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ہو جا، تو وہ عالم وجود میں آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی نسل بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو ان میں سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیوی کو ان کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے۔ اگر آپ ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ اس کے توڑنے سے مراد یعنی اسے طلاق دینا ہے۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک لازمی پہنچائیں، تاکہ جو لوگ عورتوں کی عزت نہیں کرتے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو جان لیں اور عورت کے ساتھ عزت سے پیش آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔